ایمان اور اس کے اثرات، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان پہ گفتگو کریں گے، ایمان ہے کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد اس کے اثرات۔ اثرات کا مطلب یہ ہے کہ علامات، اگر یہ اثرات یا علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، اور اگر نہیں موجود تو اس کا مطلب ہے کمی ہے یا موجود نہیں ہے۔ خدا نخواستہ موجود ہونے کی صورت میں شکر ادا کریں اور اس کو دوام دیں اور اس میں اضافے کی کوشش کریں، اور کمی ہونے کی صورت میں فکر کریں۔ تو سب سے پہلے مفہوم معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایمان شیخ مرزا انصاری شیخ طوسی کے نزدیک دل کے اقرار کا نام ہے۔ شیخ طوسی شیخ مرزا کے نزدیک دل کے اقرار کا نام، اور شیخ مفید کہتے ہیں کہ دل کا اقرار اور زبان کا اظہار اور اعضاء جوارح سے اس پر عمل، یہ تینوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ یعنی دل میں بھی تصدیق ہونی چاہیے، زبان پر اس کا اقرار ہونا چاہیے، اور اعضاء جوارح سے آپ اس کو ثابت کریں۔ اور شیخ مفید مطلب یہ کمپریہنسو جامع جسے کہتے ہیں کہ تعریف آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، دلیل اور دلیل کے بغیر۔ چاہے دلیل کے ساتھ آپ کسی چیز پہ ایمان لائیں، یقین کریں، یا دلیل کے بغیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا، کس چیز پر ایمان؟ تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک۔ آمن الرسول، اللہ کے رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا، والمومنون، اور مومنین بھی، یعنی اللہ کے رسول اور اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، با ایمان دے مومنین دے، وہ بھی جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے اس پر ایمان لائے۔ پھر مزید اس کی وضاحت کہ کیا اترا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان، اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے۔ کل آمنا باللہ، جو کچھ اترا ہے اس پر وہ ایمان لائے، کس پہ؟ باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، اور لا نفرق بین احد من رسولہ، اور ہم تفریق نہیں کرتے کسی بھی رسول کے درمیان، اس طرح کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور سب حق پر ہیں۔ ویسے تو تفاوت ہے، رسول اللہ کا درجہ مثلا سب سے بلند ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، پھر باقی۔ اچھا، یہاں پر اس آیت کے آگے میں وہ جز حصہ بھی آ گیا جس میں ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ دلیل یا دلیل کے بغیر۔ آگے آیت میں کیا ہے؟ وقالوا سمعنا لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم نے سنا اور ہم نے پوچھا نہیں، کیوں؟ ہم نے سنا اور ہم نے دلیل نہیں مانگی، اگر دلیل مانگیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانگیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ انسان بغیر پوچھے، بغیر دلیل مانگے، حتیٰ کہ بغیر معجزہ طلب کیا ایمان لے آئے۔ رسول اللہ جب معراج پر گئے اور لوگوں کو بتلایا کہ میں معراج پر گیا تھا، تو نعوذ باللہ لوگ ہنسنے لگے۔ پھر کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، مثلا کہ اگر آپ مسجد اقصی گئے تھے تو وہاں کتنی قندیلیں ہیں، رستے میں کون ملا، قافلہ ملا مثلا کہ جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یعنی دلائل سے ایمان لائے۔ اور جب علی تک یہ بات پہنچی اور علی کو بتایا گیا کہ تمہارا رسول کہہ رہا ہے، محمد کہہ رہا ہے، تمہارا امزاد کہہ رہا ہے کہ وہ معراج پہ گیا، تو علی نے کچھ نہیں پوچھا، صرف یہ کہا کہ اگر رسول کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ اعلیٰ ترین منزل ہے۔ جب بھی ہمارے یہاں رسول اور اہل بیت پر معرفت کے ساتھ ایمان، یہ پہلی منزل ہے، باقی چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیوں چوں چرا جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ آپ سے دلیل مانگے، عقلی دلیل مانگے، حسی دلیل مانگے، سائنس، ٹیکنالوجی یا جدید علوم سے
کوئی ثبوت مانگے تو ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن اور رسول کا فرمان کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اگر دلیل نہ ملے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عقل ناقص ہے، آپ کی معلومات محدود ہے، جبھی آپ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جبھی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بات تمہیں سمجھ میں آ جائے اس میں عمل کرو، جو نہ سمجھ میں آئے ہماری طرف پلٹا دو۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف اگر ہم توضیحی انداز سے، وضاحتی انداز سے دیکھیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تمام چیزوں پر دلیل یا دلیل کے بغیر دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء جوارح سے اس کا اظہار۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے دوسرے مرحلے پر، پھر انشاءاللہ اس کی علامات یا اس کے اثرات پر ہم آتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت، پہلی آیت الف لام میم حروف مقطعات، پھر اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ فکر پیدا ہوتی ہے کیا میں متقی ہوں؟ تو آگے فوراً 3 علامات بتا دی ہیں، اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ متقی ہیں اور آپ کو ہدایت مل سکتی ہے کتاب پڑھ کر، ورنہ اسی کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے۔ تو ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقین؟ کیا اوصاف ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے۔ دیکھیں یہ اس کی اہمیت آ گئی کہ ایمان بالغیب یا ایمان سے دل کا منور ہونا کتنا ضروری ہے متقی ہونے کے لیے، اور متقی ہونا شرط ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ یؤمنون بالغیب، پھر دوسری علامت یقیمون الصلاۃ، پھر تیسری علامت وینفقون مما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس پہ انفاق۔ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، 3 علامات ہیں تقوی کی، جس میں اول ترین علامت ایمان بالغیب ہے۔ ماہ رمضان قریب ہے اور لعلکم تتقون کی منزل پر آپ کو پہنچنا ہے، تو تقوی کس طرح حاصل کرنا ہے؟ ایمان بالغیب سے، پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرنے سے، پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ۔ تو اگر آپ ایمان بالغیب کو سمجھ جائیں، اس کے اثرات، اس کی علامات کو اپنے اندر درک کر لیں، پیدا کر لیں، بڑھا لیں، تو پھر تقوی کی منزل پر پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ تو پہلی اہمیت یہ ہو گئی کہ ایمان کے بغیر تقوی نہیں، اور تقوی کے بغیر ہدایت نہیں، اور ہدایت نہیں تو پھر اس کا ٹھکانہ گمراہی اور بالآخر اس کی منزل جہنم۔ دوسری اہم چیز جو اس ضمن میں آتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 136، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ایمان لا چکا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، مطلب کہ دوبارہ ایمان لائے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان اس طرح نہیں لایا جس طرح لانا چاہیے۔ جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھو، تو کیا کہتا ہے؟ امی میں پڑھ تو رہا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا ٹھیک سے پڑھو، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تم کتاب میں دیکھ رہے ہو لیکن تم سوچ کچھ اور رہے ہو۔ یا ظاہری طور پہ آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں بلکہ، اور اندر سے آپ خالی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ خود سورہ عنکبوت آیت نمبر 14، سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ ہے، چیپٹر 29 ورس نمبر 14، قالت الاعراب، اعرابی، بدو، صحرا نشین، دیہاتی، جاہل، جنٹ، گوار، بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، اعرابی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، کہ تم تو ایمان نہیں لائے۔ اے رسول ان سے کہو، قل
لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولکن قالوا اسلمنا ہاں لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا ہم اسلام لائے. کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم کیونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو جو دعویٰ کرے کہ ہم ایمان لائے تو اس کو پہلے اپنا دل ٹٹولنا چاہیے، ان علامات کو دیکھنا چاہیے، ان اثرات کو مشاہدہ کرنا چاہیے کہ جو ایمان کی شرائط ہیں، ایمان کی اساس ہیں، اور پھر دعویٰ کرنا چاہیے. اسی لیے فوراً ٹوک دیا گیا کہ نہیں یہ ایمان نہیں، یہ تو اسلام ہے. فوراً تکرار کر دی گئی کہ نہیں ایمان لاؤ، صحیح سے ایمان لاؤ، جس طرح لانے کا حق ہے اس طرح لاؤ. اور کیوں؟ اس کے بغیر تقوی نہیں، اس کے بغیر تقوی کے بغیر صراط مستقیم نہیں. یہ قرآن سے اس کی 3 اہمیتیں. حدیث کی طرف ہم جائیں تو اصول کافی کی حدیث ہے کہ اصحاب رسول اللہ کی جس طرح محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول سے کہا کہ جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان لبالب بھرا ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، کیفیت مختلف ہوتی ہے، دنیا سے نفرت ہوتی ہے، آخرت کی طلب ہوتی ہے. لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، کاروبار یا آپ کی محفل سے جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری کیفیت نہیں رہتی. تو رسول نے کہا کہ اگر تمہاری کیفیت برقرار رہے، یعنی جو میری محفل میں ہوتی ہے، تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، اور جسے کہتے ہیں کہ تم پانی پر چلو، یعنی معجزات ہونا اور حجابات ہٹ جانا تمہارے لیے کوئی اہم ہی نہ ہو، کوئی مشکل ہی نہ ہو. تو اس کا مطلب پہلے تو رسول نے دلاسا دیا، جس طرح آپ بھی جب مدرسے آتے ہیں تو ایمان لبریز ہوتا ہے، مجلس سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن کرتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم دوستوں میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، یا کوئی تفریح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات بہرحال نہیں رہتی. بازار میں جاتے ہیں اگر وہ رہے تو خیر کیا ہی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہ رہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. یہ بات تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی، یہ صورتحال جو خود رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. لیکن بہرحال فکر ہونی چاہیے اگر آپ کا ایمان ماشاءاللہ وہی رہے کہ جو مجلس درس کے دوران یا نماز اور روزے کے دوران ہوتا ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے. اس کے علاوہ خود مولا علی سے کسی نے ایمان کی، مومن کی تعریف کی، پوچھی تو مولا نے کہا کہ مومن تو وہ ہے کہ جو اس دیوار کو اشارہ کرے تو یہ دیوار سونے کی بن جائے. تو جو پوچھنے والا ہے وہ ڈر گیا، کہنا مولا آپ نے تو صرف اشارہ کیا، یہ دیوار سونے کی بن گئی. مولا نے کیا کہا تھا؟ مومن تو وہ ہے کہ جو اس دیوار کو اشارہ کرے تو یہ دیوار سونے کی بن جائے. اللہم صلی علی محمد. تو یہ آپ نے تو اشارہ کیا، حکم نہیں دیا تھا، یہ دیوار سونے کی بن گئی. تو مولا نے کہا یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں. جیسے بعض اوقات آپ بھاگتے ہوئے ابو کے کمرے میں جاتے ہیں، جی ابو، کہنا کیا ہوا؟ آپ نے آواز نہیں کری. میں نے تو کوئی آواز نہیں دی. اچھا میں سمجھا آپ نے آواز دی. ہوتا ہے نا، آپ ڈر کے مارے امی کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، امی آپ نے آواز نہیں کری. نہیں میں نے تو کوئی آواز نہیں. اچھا میں سمجھی، یعنی آپ کی محبت یا امی کی، ابو کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی لغزش مجھ سے نہ ہو جائے کہ جو امی کی ناراضگی کا سبب بنے. چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ مومن تو وہ ہے کہ جو اس درخت کو اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. اچھا یہ ہو چکا ہے رسول کے ساتھ معجزہ کہ کفار نے کہا تھا اگر آپ رسول ہیں تو آپ درخت کو اشارہ کریں، تو درخت اٹھ کے آیا تھا. اور پھر کہا کہ اچھا آپ کہیں کہ یہ دوبارہ اپنی جگہ چلا جائے. درخت جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ چلا گیا. پھر دوبارہ کہا کہ آدھا درخت آ جائے اور آدھا وہاں کھڑا رہے. تو رسول نے یہ بھی کر کے دکھا دیا تھا. تو جو رسول مطلب شق القمر کر سکے، سورج کو پلٹا سکے، اس کے لیے کیا مشکل. تو امام نے کہا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو درخت کو اشارہ کرے تو درخت اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اور درخت اپنی جڑ سے اکھڑ کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ دیکھیں، غور کریں آپ، رسول کا معجزہ، مولا علی کا معجزہ، امام شیشم کا معجزہ کتنے ملتے جلتے ہیں.
اسی سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اللہم صلی علی محمد. تو درخت آ کے کھڑا ہو گیا تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ میں نے مثال دی تھی، حکم نہیں. تو درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. تو یہ ہے مومن، یہ ہے مقعد، یہ ہے اس کی منزلت، یہ ہے مقام و درجہ. قرآن میں بھی اس کی حیثیت واضح ہو گئی اور احادیث میں بھی. اب آئیں جلدی جلدی ان آثار، ان علامات کا تجزیہ کرتے ہیں اور جانچتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے اندر یہ علامات موجود ہیں کہ نہیں. اگر موجود ہیں تو اس کو دوام دیں، اس کو استحکام دیں اور اس کو برقرار رکھیں، شکر کریں. اگر نہیں ہے یا کم ہے تو پھر اس کی فکر کریں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جیسے ہم نے ابھی عرض کیا تعریف میں بھی اور ائمہ کے حوالے سے بھی کہ عمل ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے تحفۃ العقول میں ابن شعبہ حرانی کی. ایمان خوشپوشی، تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ دل میں خلوص ہو اور اعمال اس کی تصدیق کرے. یعنی جب تک درخت ہے اس کی جڑ ہے، اسی طرح اسلام ہے اس کی جڑ ایمان ہے، اور وہ پھل اور سبزی یا پھول شاخیں نہیں ہیں اس کے اندر آ پا رہی، تو ہم یہی کہیں گے اس کی جڑ ہی نہیں ہے، یا جڑ ہے تو وہ مر چکی ہے. تو جب تک پھل نہیں دے گا، پھل کیا ہے؟ اعمال. آپ کا جسم، آپ کا ہر عضو اس کی گواہی نہ دے عمل کر کے، تب کہیں جا کے لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن میں ہے کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. تو عمل کے بغیر آپ یہ بھول جائیں، آپ کہیں گے بھئی میرے پاس ایمان تو ہے لیکن نماز کیوں پڑھوں؟ نماز اظہار ہے نا ایمان کا، تو میں کیوں اظہار کروں؟ بس اللہ جانتا ہے کہ میں جو ہوں وہ ایمان والا ہوں، مجھے کرنے کی کیا ضرورت جسے کہتے ہیں. حیا کے بارے میں جیسے خواتین، بے حجاب خواتین کیا کہتی ہیں؟ بھئی حیا جو ہے وہ آنکھوں میں ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت؟ تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا عمل یعنی حجاب کرنا یا اس طرح توحید کو مارنا، یا آپ کہہ رہے ہیں بھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ میرے دل میں موجود ہے، توحید موجود ہے. ایک اور حدیث میں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کی نافرمانی نہ کرے. اچھا، یہ جو حدیث ہمیں نے اس کو بتائی، ایمان خوشپوشی، تمناؤں، آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ دل میں خلوص ہو اور اعمال اس کی تصدیق کریں. بحار الانوار اور لما تقولون ما لا تفعلون سورہ صف آیت نمبر 2. ایک اور حدیث تحفۃ العقول میں ابن شعبہ حرانی کی، اللہ پر امام سے جب پوچھا گیا، امام ششم سے ایمان کے بارے میں، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کی نافرمانی نہ کرے. تو سوال ہوا پھر اسلام کیا ہے؟ تو جواب ملا جو ہم جیسی عبادت کرے اور ہم جیسا ذبیحہ کرے. یعنی جو فقط چند عبادات کو ایمان یا اسلام سمجھ لے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ اسلام ہے. ظاہری طور پر آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، لیکن حقیقت میں مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا. یعنی آپ مصلی پہ تو بہت بڑی مومنہ ہیں، لیکن جب وہی مومنہ اپنی بہو کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو اس کی سانس جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، تلوار وہ نکال کے کھڑی ہو جاتی ہے. اب وہ سارا ایمان ملیا میٹ ہو گیا. آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ دکان پہ جاتے ہیں تو آپ وہی حلال حرام ایک کر دیتے ہیں، تو آپ کا ایمان کہاں گیا؟ تو ایمان یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، تسبیح، تعقیبات، زیارت اور بس ختم. اب جو ہے وہ دوسرا چینل، ٹی وی کی طرح دوسرا چینل شروع ہو گیا. ایمان مصلی کو بچھانے سے مصلی کو اٹھانے تک کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان مصلی کو اٹھانے سے اور پھر دوبارہ اس کو بچھانے تک جو ٹائم آپ گزارتے ہیں،
دو نمازوں کے درمیان جو ٹائم گزارتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یعنی سمجھ لیں یہ گاڑی کا پیٹرول ہے, آپ چاہیں کہ بس 1 کلومیٹر میں پیٹرول کے ساتھ چلوں اور پھر 10 کلومیٹر پیٹرول کے بغیر چلوں تو گاڑی نہیں چلے گی, وہ ایک زندہ لاش ہوتی ہے. تو ویسے تو آپ عبادات کے معاملے میں بہت آگے ہیں, شوہرداری, بچوں کی تربیت یا ساس بہو کے رشتے یا رشتہ داروں سے صلح رحمی کی جب بات آئے تو آپ بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے حقیقت میں ایمان کہ انسان کسی بھی لحظے خدا کی نافرمانی نہ کرے. بلکہ سنا ہوگا آپ نے کہ حدیث میں کہ مومن وہ نہیں ہے لوگوں کو اس بات سے نہ پہچانو کہ وہ عبادت کرتے, یہ تو ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے. نماز پڑھنے کی عادت, اول وقت پڑھنے کی عادت, یہ اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ اس کا مقام و مرتبہ کم کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز نے آپ کے اوپر اثر ڈالا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فواحشات اور بری عادتوں سے, بری باتوں سے روکتی ہے. تو آپ رکے نہیں رکے, آپ غیبت کر رہے ہیں, آپ مومن کی اہانت کر رہے ہیں, آپ حرام کما رہے ہیں, آپ دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ سود کھا رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں, ایمان کا جز ہیں جسے کہتے ہیں. تو فقط چند عبادات کو سمجھ لینا کہ یہ ایمان ہے, یہ ایمان مکمل طور پہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام ہے. اچھا, اب یہ سپردگی کیسے ہوگی کہ جب آپ اپنی خواہشات کو ختم کر دیں اور خدا کی رضا کو مد نظر رکھیں. صبح سونے کا جی چاہتا ہے لیکن خدا کیا چاہ رہا ہے, خدا کی رضا کس میں ہے, آپ اٹھ کے نماز شب پڑھیں, نماز فجر پڑھیں. آپ کا کھانے کا جی چاہ رہا ہے ماہ رمضان میں دن میں, لیکن خدا کی رضا کس میں ہے کہ آپ بھوکے رہیں. تو اپنی خواہشات کو ختم کر دینا اور اس کو ریپلیس کرنا خدا کی رضا سے. اچھا, اس میں خواہشات کو ختم بھی نہیں کرتے دیکھا جائے, حقیقت میں آپ دقت کریں تو ہم خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بس. یعنی یوں سمجھ لیجئے پانی کا رخ آبادی کی طرف ہو جائے تو وہ سیلاب بن جائے گا, اگر وہ کھیتوں کی طرف چلا جائے تو وہ سرسبز و شاداب کر دے گا کھیت کو. تو خواہشات کو یعنی جب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سود نہ لیں, آپ تجارت کریں, تو سود میں بھی نفع ہے, تجارت میں بھی نفع ہے, لیکن سود کا نفع اللہ کو نہیں پسند, تجارت کا نفع اللہ کو پسند ہے. اسی طرح دیگر معاملات ہیں کہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کا حصول. تو حدیث ہے میزان الحکمت کی کہ جس شخص کا نظریہ اپنی خواہشات کا حصول ہوگا اس کے دل سے ایمان کی حلاوت سلب کر لی جائے گی. حلاوت یعنی مٹھاس. اچھا, بعض اوقات ایک چیز موجود ہوتی ہے, غذا کو لے لیا لیکن اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. ایک پھل آپ کھائیں, اسپیشلی وہ پھل جو جینیٹیکلی پروڈیوس کیے جاتے ہیں آج کل مغربی ممالک میں, تو اس سیب میں, وہ اس کنو میں, اس نارنجی میں وہ خوشبو اور وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. اگر آپ نے کبھی کھایا ہو, ٹیسٹ کیا ہو, امپورٹڈ فروٹس آپ لیں, لیکن جو کھیتوں کھلیانوں میں نیچرلی پیدا ہوتے ہیں ان کی خوشبو اور مٹھاس ایک الگ ہوتی ہے. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا, وہ یہی ہے کہ ایمان نہیں ہے تو وہ مزہ نہیں آ رہا, وہ مٹھاس نہیں ہے. تو اگر انسان کی خواہشات جاری رہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت, مٹھاس ختم کر لے گا. جب مٹھاس ختم ہو جاتی ہے غذا کی, آپ نے دیکھا ہوگا, پھر وہ تعفن, بدبو اور سڑنے کی طرف رواں دوا ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ خواہشات کیسے کنٹرول ہوں گی؟ پرہیزگاری سے کنٹرول ہوں گی. اپنے اندر سے لالچ کو ختم کرنا ہوگا, کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میزان الحکمت میں موجود ایک حدیث, جو چیز ایمان کو ثابت رکھتی ہے وہ پرہیزگاری ہے, اور جو اسے اپنے مقام سے ہٹا دیتی ہے وہ لالچ ہے. خضر علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا, یعنی اتنا بڑا مقام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد بنے. کچھ روایت میں ہے کہ وہ نبی نہیں بھی تھے, کچھ میں ہے کہ تھے. تو لیکن بڑی بات ہے, موسیٰ جو اتنے بڑے پیغمبر, اولو العزم پیغمبر,
جن کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں ہے، تو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں سے دور رہنے کے سبب۔ اچھا، باقاعدہ احادیث و روایت میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں کرنا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ اور دیکھیں ابھی آپ انشاءاللہ روزے رکھیں گے تو روزہ کیا ہے؟ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بچنے کا نام ہے۔ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ نماز میں تو رکوع و سجود کرتے ہیں، حج میں سعی طواف آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں اپنی جیب سے کچھ نکال کے دیتے ہیں۔ روزے میں آپ رک جاتے ہیں، کوئی کسی بہت بڑی چیز سے نہیں، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے رک جاتے ہوں، 1 ہفتہ یا 30 مہینے، نہیں، بس صبح فجر سے لے کے مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ وہ بھی ماشاءاللہ ہم لوگ سحری میں اتنا کھا رہے تھے، کسی نے کہا نا کہ ہم رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں، تو کیسے کہہ لیں گے؟ ہم سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہ لیں، اور افطاری میں اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، ارے بھائی دن بھر بھوکے تھے، تو بھائی جو دن بھر بھوکے تھے اس کا تو آپ نے بجٹ پورا کر لیا نا، اس کا کیا کہتے ہیں کوٹا تو پورا کر لیا، سحری میں ڈبل کھا کے، جتنا آپ ناشتہ کرتے تھے 1 گھنٹہ کھاتے تھے، آپ نے 2 گھنٹے 2 انڈے 2 پراٹھے کھا لیے، تو بس یہ کافی ہے۔ اب افطار میں آپ کیوں ڈبل یا زیادہ کھا رہے ہیں؟ اور وہی بات دہرا رہے ہیں سحری میں جو آپ نے دہرائی تھی، کہ دن بھر بھوکے رہنا ہے، اور افطار میں بھی دن بھر بھوکے تو رہے تھے۔ تو وہ بہت معذرت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے رمضان پہ گفتگو ہوگی۔ رمضان فیسٹیول بن گیا ہے، ابھی باقاعدہ ایک جگہ رمضان فیسٹیول منایا گیا، اس کی ویڈیوز پہنچی کہ رمضان کا کوئی روحانی پروگرام ہوتا، کوئی درس دیا جاتا جس میں بتایا جاتا کہ رمضان کیسے گزاریں، مسائل بتائے جاتے ہیں، اور رمضان فیسٹیول جسے کہتے ہیں کہ نام سے۔ تو ہر چیز خیر معذرت کے ساتھ بعض اوقات عزاداری بھی فیسٹیول کا روپ جو ہے وہ دھار لیتی ہے۔ مطلب لوگ جب نکلتے ہیں عاشور کی نیاز کھا کے تو کہتے ہیں کہ حلیم میں نمک زیادہ تھا۔ مطلب آپ کا ذہن کس طرح ایک دم سے کربلا سے حلیم کی طرف اور نیاز کی طرف پلٹ آیا کہ آپ ابھی تو مصائب پہ رو رہے تھے، اور ایک دم سے آپ کے سینسز واپس آ گئے کہ کھانے میں کیا تھا اور کھانے میں کیا چیز کم تھی یا زیادہ تھی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے پرہیزگاری، جو کہ لعلکم تتقون انشاءاللہ جب اس منزل پہ پہنچیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اور جس کی پریکٹس تمرین آپ رمضان میں کریں گے۔ ایک تو پرہیزگاری سے آئے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو رمضان آ رہا ہے وہ ایمان کی نوید لے کر آ رہا ہے، جس کا ایمان کم ہے وہ تیار ہو جائے پرہیزگاری تقوی اختیار کر کے اس کو دور۔ اور دوسرا لالچ، دیکھیں لالچ کیا ہے؟ حیثیت سے زیادہ چاہنا۔ لالچ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ کہے کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہوں، گناہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے، لیکن کیوں اس کو برا سمجھا گیا ہے؟ کہ یہ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ کی شدید خواہش ہوگی، اچھا ویسے عام سی خواہش ہے کہ ٹھیک ہے دفتر سے میں لون لے لوں گا، یا میں کمیٹی ڈال لوں گا، یا میں کوئی سائٹ حاصل کر لوں گا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن خواہش اتنی شدید ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پھر کرپشن کرتے ہیں، پھر جو ہے حرام کماتے ہیں، پھر آپ چوری کرتے ہیں۔ تو لالچ میں عین امکان ہوتا ہے کہ آپ کسی غلط کام کی طرف نکل جائیں۔ یعنی لالچ تو اتنی بری چیز ہے کہ اگر کوئی جائز چیز بھی انسان کر رہا ہو تو اللہ اپنے کم از کم نیک بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ حضرت آدم کے لیے یہی کہا تھا نا، لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لا تقربا هذه الشجرة، تم دونوں اس ورنہ ظالمین میں سے، ظالمین یعنی ظلم کرنے والے۔ یعنی اس میں کیسا ایسا مسئلہ ہے؟ مثلا فرض کر لیں آپ کی امی نے کہا بیٹا یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ نہیں کھانا بیٹا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ مہمان آئیں گے ان کے لیے رکھا ہے، تو آپ نے کھا لیا، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک پروٹوکول، ایک چیز تھی امی نے سوچ کے رکھی تھی، گناہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کا وہ پھل کھانا ترک اولا تھا، یعنی بہتر تھا نہ کھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے خصوصاً نبی کے لیے ترک اولا بھی پسند نہیں کرتا۔ کتنا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم غیبت کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی غیبت کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ پھپھی فوراً اسی وقت آ جاتی ہے، ہاں کیا باتیں کر رہے تھے تم لوگ، تو آپ ایک دم سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی انہی کے بارے میں تو میں کہنے جا رہی تھی، اب وہ ایک دم سے آگے سامنے۔ یا آپ جو ہے ٹی وی چینل پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت لائٹ چلی جاتی ہے، تو
پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی تو پروگرام دیکھنے والا ہی نہیں تھا، کہ جبھی تو لائٹ گئی، ابو آئے، امی آ گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ یہ نہ سوچیں نعوذ باللہ خدا نخواستہ آپ محروم ہوں گئے. اللہ چاہتا نہیں کہ آپ گناہ کے قریب بھی جائیں. بعض اوقات آپ کے پروگرام ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کہیں جانے کے، پتہ چلا وہاں بے پردگی تھی، وہاں میوزک تھا، وہاں غیبتیں تھیں، وہاں دنیا داری تھی، اور آپ کسی وجہ سے نہیں گئے. اور جانا تھا، اگر آپ کوئی ایمرجنسی نہ پیدا ہوتی تو آپ چلے بھی جاتے. تو پھر بعد میں آپ کو ہوش آتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا وہاں جانے سے، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے نیک بندوں کی ایسی محفل میں شرکت جس میں گناہ ہو، چاہے وہ ان گناہوں میں ملوث نہ ہو، کونے میں کھڑا ہو بیچارہ، لوگ سمجھو گے ناراض رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، حالانکہ وہ ناراض رشتہ دار نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہا. تو پرہیزگاری، تقویٰ جسے کہتے ہیں، اور لالچ، ان دونوں سے بچیں. حسد، لالچ، تکبر، ان تین کے بارے میں تو امام حسن کا بھی قول ہے کہ ان سے بچو، کہ حسد شیطان نے کیا، اور تکبر شیطان نے کیا، حسد قابیل نے کیا، لالچ آدم نے کی. یعنی تین اولین کام جو انسان کی تباہی کا سبب بنے. قابیل تو خیر قاتل ٹھہرایا، اور قیامت تک 1/4 جو بھی قتل کرے گا اس کا عذاب قابیل کو لکھا جائے گا. تکبر شیطان نکالا گیا ملعون کر کے. لالچ آدم نکالے گئے جنت سے، لیکن بہرحال معتوب کر کے، ٹھیک ہے، ان کی توبہ بعد میں قبول ہو گئی اور پھر دوبارہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہو گئے. تو اگر آپ غور کریں گے انہی تینوں پہ چیزوں پہ جا کر آپ کی تان آ کے ٹوٹتی ہے، یا آپ کے گناہ کو ٹریس کریں نا آپ کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا ہاتھ تھا. تو ان تینوں میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن نظر آئے گا. تو پرہیزگاری، لالچ نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، خواہشات کنٹرول میں رہیں، اور پھر آپ ایمان کے درجے میں داخل ہو سکیں. ابو ذر غفاری کو اب یہ ایک بڑی عجیب حدیث ہے جو کہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ عام لوگوں پر ایک، بلکہ شاید تمام لوگوں پر ایک تلوار ہے، اور اس تلوار سے صرف معصومین بچ سکتے ہیں. الزام ہے، اس الزام سے صرف معصومین کہہ سکتے ہیں، منتخب بندے اللہ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ حدیث اتنی سخت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں میں، ہم میں سے ہر شخص جزوی یا کلی طور پر اس میں مبتلا ہے. حدیث سن کے تو آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے، تحقیق کریں گے، آپ کہیں گے واقعیت میں ایسا ہی ہے. ابو ذر کو رسول نے وہ کی تاکید، تم ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں یہ نہ جان لو کہ تمام لوگ اپنے دین کے معاملے میں احمق ہیں اور دنیا کے معاملے میں عقل مند ہیں. میزان الحکمت کی حدیث. ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی ایمان کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ جان لو کہ تمام لوگ لکھا ہے دین کے معاملے میں احمق اور دنیا کے معاملے میں. میں آپ کو مثال دوں، آپ گھڑی خریدنے جاتے ہیں، آپ لباس خریدنے جاتے ہیں، آپ جوتے خریدنے جاتے ہیں، آپ پرس خریدنے جاتے ہیں، آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں. کتنی تحقیق کرتے ہیں، کبھی یہ اصلی ہے نقلی تو نہیں ہے، یہ جو ہے وہ قیمت جو آپ بتا رہے ہیں اس کی وہی ہے، اس میں وہ چیزیں موجود ہیں. بعض اوقات ہم واپس بھی کر دیتے ہیں، اور خریدنے سے پہلے کتنے لوگوں سے تحقیق تفتیش کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ چیز خریدتے ہیں. دین کے معاملے میں کبھی ہم نے تحقیق کی، ایمان کے معاملے میں تحقیق کی. دنیا کے معاملے میں کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں عقل مند اور دین کے معاملے میں احمق. ایک مثال اور لے لیں، بچے ہمارے میٹرک کرتے ہیں، پھر او لیول کرتے ہیں، یا انٹر یا اے لیول کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی جاتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، پھر ماسٹر کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو 10 سال اور 2 12 اور 4 16 اور پھر 3 سمجھ لیں 19-20 سال ہمارے پڑھائی میں خرچ ہو جاتے ہیں. دنیاوی پڑھائی جو آپ کو 60-70 کی جاب دیتی ہے، 1,00,000-2 لاکھ کی جاب دیتی ہے. اور وہ علم جو ہمیشہ کی زندگی جس پر منحصر ہے جنت یا دوزخ، اس علم کے بارے میں ہم کتنے لا تعلق ہیں. یعنی ہفتے میں 1 دن
ہفتے میں 2 دن نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کتنی ہم گالیاں اور کتنا لعن طعن کرتے ہیں یہودیوں پر. یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا, باقی دن پکڑنا, یعنی ایک دن اللہ کے لیے رکھ لو. اور حدیث میں ہمارے لیے بھی آیا کہ ایک دن دین کے لیے رکھو. یوم السبت یا اہل السبت ان کو کہتے ہیں, یوم السبت یعنی ہفتے کا دن. تو انہوں نے کیا کیا تھا, نالیاں بنا لی تھیں دریا سے اپنے اپنے علاقوں دکانوں تک, کہ ہفتے کے دن جاتے تو نہیں تھے, مچھلیاں خود ان تک آ جاتی تھیں. آپ دیکھیں ہوم ڈلیوری جسے کہتے ہیں نا, یہ وہیں سے شروع ہوا ہے کہ آپ نے فون کیا, کھانا آپ کے گھر میں پہنچ گیا, ریسٹورنٹ آپ کو جانے کی ضرورت. یعنی اتنے تیز, اتنے نافرمان کہ آپ نے کہا تھا شکار نہ کرو, دریا پہ نہ جاؤ, ہم نہیں گئے, شکار نہیں کیا. اب ہم کیا کریں, خود جھولی میں آ کے گر گئی مچھلی, خود ہمارے پاس آ گئی. تو اس ایک ہفتے کے دن کو بھی انہوں نے یوٹیلائز کیا, اور جسے کہتے ہیں کہ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں 24 گھنٹے سوچ رہا ہوتا ہے, بلکہ نماز میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے. خواتین سوچ رہی ہوتی ہیں کیا پکانا ہے ہفتے کے دن, وہ جمعے کے دن یا آج کے دن, اور مرد سوچ رہے ہوتے ہیں آج کتنا کمایا کتنا کھویا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی روزانہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا, ہر نماز جماعت سے پڑھتا تھا. ایک دفعہ گیا بھاگا تو جماعت مس ہو گئی. تو لوگوں نے کہا بھائی رونے کی کیا بات ہے, میں تمہیں سالوں سے دیکھ رہا ہوں, ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, پہلی رکعت سے تم ہوتے ہو. تو اس نے کہا نہیں, اصل میں مولانا صاحب پڑھاتے ہیں تو طویل نماز پڑھاتے ہیں, میں پڑھوں گا تو بہت مختصر پڑھوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا. کہ نہیں, یہ بھی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مولانا طویل نماز پڑھاتے ہیں, میں جو دن بھر کمایا ہوتا تھا نا اس کا حساب کتاب کر لیا کرتا تھا. تو اب آپ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ او مائی گاڈ, ہم زیارت میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی دنیا کی حاجتیں جو ہے نا وہ او مائی گاڈ, او اللہ یہ پورا کر دے, یہ پورا کر دے, یہ پورا کر دے. مسجد جمکران میں ایک بزرگ دیکھتے ہیں لوگوں کو, آپ گئے ہوں گے ماشاءاللہ, کیا روح پرور منزل ہوتا ہے. جب بھی جائیں آپ کو لگتا ہے کہ امام ہیں, میں دیکھ نہیں پا رہا لیکن ہیں. جیسے بچہ کہیں چھپ جائے تو آپ کو اس کی خوشبو بتا رہی ہوتی ہے کہ بچہ ہے لیکن کہاں ہے. تو بزرگ شدت سے گریہ کرنے لگے, امام ہم آ کیوں نہیں جاتے, یہ دیکھیں آپ سب آپ کے لیے دعا تو مانگ رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے کہتے سو گئے. شکایت تو ہماری زبان پہ آ جاتا تو بزرگ کی زبان پہ بھی آ گیا. تو خواب میں دیکھا, مولا نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے تھے. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگ دعا مانگ رہے ہیں, آپ آ کیوں نہیں جاتے. ہاں آج کل ہمارے دلوں میں بھی ہوتا ہے نا, اتنا ظلم ہو رہا ہے, امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں, فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے, فلاں جگہ قتل ہو رہے ہیں مسلمان. تو امام نے کہا تم ذرا دیکھو تو یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں. تو کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے, کوئی دعا مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے میرے کاروبار میں نفع دے دے, اے اللہ مجھے اولاد دے دے, اے اللہ مجھے صحت دے دے, اے اللہ میری لڑکی کا رشتہ کہیں کر دے, اے اللہ میرا فلاں کام کر دے, انٹرویو دیا ہوا ہے جاب لگا دے. کہ لیں امام نے کہا کوئی ایک یہ دعا نہیں مانگ رہا کہ میرا ظہور ہو جائے, کہ تاکہ سارے مسئلے دعا کرو کہ امام ظہور امام ہو جائے, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. تو ہم یہ دعا نہیں, اپنی دعا زیارت بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ پرسہ دینا بھول جاتے ہیں امام کو. کربلا کا منظر ہمارے ذہن میں نہیں آتا, بس جس حاجت کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ برا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ سے ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو امام کو وسیلہ بنا کے بھی یا امام سے ڈائریکٹ مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, دین و دنیا. لیکن دین نہیں مانگتے. دعا ہے نا سب سے بڑی کہ خاتمہ بالایمان, سب سے بڑی دعا ہے. یعنی اگر تھوڑا سا میں اس کو غلط مت لیجئے گا, امام کے ظہور سے بھی بڑی دعا ہے اپنے لیے. اجتماعی طور پہ تو یہی دعا ہے, بلکہ اجتماعی طور پہ بھی آپ اپنے لیے دیکھیں نا, امام کا ظہور تو ہو جائے گا, آپ کہاں ہوں گے؟ سفیانی کے لشکر میں, دجال کے لشکر میں کہاں ہوں گے؟ آپ گھر سے ہی نہ نکلیں گے. کتنے ہیں ایمان کے لشکر سے سفیانی کے لشکر میں چلے جائیں گے, پتہ ہے آپ کو, جب سفیانی کا لشکر اس کے سامنے آگے کھڑا ہوگا. امام کے لیے دعا کرنے والے امام کے دشمن ہو جائیں گے, پتہ ہے آپ کو. امام جب اپنے لشکر کو لے کے چلیں گے, لوگ کہیں گے ہم کھانا پینا ساتھ لے لیں, امام کہیں گے اس کی ضرورت نہیں, تو لوگ کھانا پوچھی کریں گے, یار یہ تو بھوکا مار دیں گے. کون؟ لشکری جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے. کم دھڑے ہم ہی جیسے انشاءاللہ لوگ ہوں گے نا, تو ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. تو رسول کے ساتھ بھی جو اصحاب ہوتے تھے
کہ بھئی گرمیوں کا موسم ہے، کھجوریں پک رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد پہ چلو، تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، اکتوبر میں یعنی سردی میں چلے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں عقل مند ہے۔ اچھا اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا، نہ آپ سے توقع ہے، نہ خدا نہ خواستہ ہم اتنے دودھ کے دھلے ہیں کہ دین کے معاملے میں عقل مند بن جائیں اور دنیا کے معاملے میں احمق بن جائیں، خیر یہ تو ہو نہیں سکتا ہم سے، لیکن کم از کم دین کے معاملے میں اتنے عقل مند تو بنے جتنے دنیا کے معاملے میں ہیں۔ جتنی تحقیق کسی چیز کو خریدنے کے لیے ہوتی ہے اتنی تحقیق ہم کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے۔ وہ ابھی بات ہو رہی تھی علماء کے درمیان کے لوگ یہ پوچھتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں فلاں عالم کی طرف فلاں کی طرف رجوع کر لیں، دوسرے عمرے پہ بتا دیا فلاں عالم، تو کسی نے یہ نہیں پوچھا آپ کا فلاں عالم کیوں تبدیل ہو گیا، کہ لیں آج تک کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا، حالانکہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ضروری تھوڑی ہے کہ جس کا بھی علم جسے کہتے ہیں بڑھ جائے، لیکن بہرحال تو کم از کم جیسے میں آپ کو مثال دوں، آپ پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پریکٹیکلی یہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو یا خود اپنے لیے، جتنی محنت ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، پڑھائی کے لیے میں بتا لوں، فرض کر لیں طالب علم، اس کو کہیں گے تم اتنی محنت دین کے لیے بھی کرو، اتنا فکر۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو کیا ریزن ہوتا ہے، سر میرے ایگزام ہو رہا ہے میں امتحان نہیں دے سکتا مدرسے کا۔ آپ نے کبھی اپنے اسکول کے ٹیچر کو کہا کہ میرے مدرسے کے امتحان ہو رہے ہیں، میں یہاں کا امتحان نہیں دے سکتا؟ اسکول کا امتحان نہیں دیا تو 1 سال ضائع، MD میں پاس نہیں ہوئے تو آپ اگلے سال پھر میڈیکل کی باری نہیں آئی، 40 سال میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں میڈیکل میں چلا جاؤں، انجینئرنگ میں چلا جاؤں، تو آپ کہیں گے سوری اب ٹو لیٹ، اوور ایج ہو گیا۔ یہاں مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ توبہ کر لیں، اللہ کہے گا موسٹ ویلکم، مرحبا۔ دین کا معاملہ میں اس عمر میں، اس سے زیادہ کی عمر میں حوضہ چلا جاؤں کہ مجھے پڑھنا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا، آ جائیے حوضہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیں آپ اور پھر دوبارہ چلے جائیں، آ جائیں، کوئی بات نہیں، کیوں چھوڑ گئے تھے، اچھا کوئی بات نہیں پھر آ جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے دنیاوی تعلیم میں، یعنی آپ کسی آفس میں کرپشن کر دیں، نکال دیں گے فوراً، لیں گے دوبارہ نہیں، آپ کے بھائی کو آپ کے دوست کو بھی نہیں لیں گے، یہ اس طرح کا نہ ہو۔ ارے امام فرماتے ہیں کہ میرے گناہ تو ایسے ہیں اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو مجھے گھر سے نکالنا ہے، یہ ہے کہ نہیں کہ میرے گناہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو میرے گھر والے مجھ کو گھر سے نکال دیں، اور تو مجھے عبادت کی توفیق دے رہا ہے، تو جو ہے وہ میرے گناہ پہ گناہ جسے کہتے ہیں کہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا گناہ حساب کتاب سب کے سامنے ہوگا؟ رسول نے کہا میرے گناہ سب کو بتائے جائیں گے۔ رسول نے کہا وہ چیخ مار کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، مر گیا، کہ میرے گناہ میری ماں کو، میرے باپ کو، میری بہن کو، میری بیوی، میرے بچوں کو بتائے جائیں گے۔ اتنا یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ تاب نہیں لا سکا۔ وہ خطبہ حمام ہے نا، امام علی کا صحابی جس نے کہا تھا تقویٰ کیا ہے، تو پورا انشاءاللہ کبھی فرصت ملی تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ امام نے جب تقوی کی نشانیاں بتانا شروع کی تو وہ چیخ مار کے گر پڑا اور روح پرواز کر گئی، نہیں برداشت کر سکا، تقویٰ تھا نہیں۔ خطبے کے دوران تو تقویٰ اتنا اوپر بڑھا، اسپائک پہ گیا کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکا۔ تو کہنے یہ ہے کہ انسان اتنی محنت، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ 10% محنت بھی کر لے، جتنی دنیاوی امور، دنیاوی کاموں کے حوالے سے ہوں، تو ایمان کے کتنے درجوں کو ہم جسے کہتے ہیں کراس کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے ابو ذر غفاری کا کون سا درجہ تھا؟ 9۔ مقداد بن اسود کا، سلمان فارسی کا 10واں درجہ تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ غیر معصوم کسی، یہ 5 بجنے والے ہیں، اچھا یہ ابھی یہ پہلا درس ہمارا مکمل نہیں ہوا تو دوسرا خیال، چلے ٹھیک ہے پھر ہم کر لیں گے بعد میں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک جگہ ہم گئے، درس دیا، ایک واقعہ سنایا، جب واپس ہوئے تو ایک اسٹوڈنٹ غصے میں، آپ نے کسی معصوم کا واقعہ کیوں نہیں سنایا؟ تو میں نے کہا بھائی کیا فرق ہے معصوم کا سنائیں کہ معصوم آپ کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں؟
میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن غیر معصوم کا واقعہ سنانے میں کیا حرج ہے؟ کہ نہیں آپ کو معصوم کا واقعہ سنانا چاہیے. تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں معصوم کا واقعہ سناتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ وہ کہاں ہم کہاں. اور جب جنت کی بات کی جائے کہاں جاؤ گے؟ وہ جہاں ہم وہاں. تو معصوم کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ غلط فائدہ مس یوز کرتے ہیں نا. تو غیر معصوم کا واقعہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب غیر معصوم ہیں تو لیٹس ٹرائی فار اٹ. اس لیول پہ تو پہنچیں. امام کو تو بھول جائے نا, وہ تو ہماری بلکہ چھوڑے. میں ابھی پڑھ رہا تھا امام شیشم سے کسی نے پوچھا آپ مجھے اپنا مقام و مرتبہ بتائیں, آپ اپنا مجھے مقام و مرتبہ بتائیں. امام نے کہا تم برداشت نہیں کر سکو گے. کہنے میں برداشت کر لوں گا. تو امام نے جب بتانا شروع کیا تو وہ خطبے کے دوران چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا امام مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور جو کچھ آپ نے کہا مجھے یاد بھی نہیں ہے. امام نے کہا اچھا وہ تجھے یاد نہیں ہے تو برداشت نہیں کرے گا. اس طرح مولا علی کا بھی واقعہ وہ کبھی انشاءاللہ ہوا تو سنائیں گے کہ وہ کوفے کے باہر لوگوں کو لے کے گئے, مولا سے کہا کہ مولا کچھ ہو جائے. اس وقت انٹرٹینمنٹ یہی ہوتی تھی, تفریح یہی ہوتی تھی کہ مولا یا کوئی امام مل جائے, امام کو ذرا سا کچھ ہو جائے دکھا دیں, ذرا سا کچھ دل خوش ہو جائے آپ کا معجزہ. تو مولا نے 73 لوگ دے گئے مسجد کوفہ کے باہر, ہاتھ بلند کر کے دعا کی نماز کے بعد. تو جنت نظیر سما آس پاس کہ ہم جنت میں موجود ہیں. یعنی مولا دعا کریں اور دعا کے دوران آپ مولا کے ساتھ ہوں تو جنت میں, اور مولا کے فرمان میں عمل کریں تو 72 لوگوں میں سے 70 لوگ کافر ہو گئے. کافر ہو گئے کہ آپ جادوگر ہیں. دیکھیں آپ جب شک ہوتا ہے نا, ساتھ ساتھ شک چلتا ہے نا, تو پھر معجزہ دیکھنے پہ آدمی سحر کا الزام لگا دیتا ہے. تو مولانا نے کہا میں نے کہا تھا کہ تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے. تو پھر 2 کو لے کے واپس کوفے آئے. کوفے کی مسجد میں آؤ ان کے لیے دعا کریں جو مرتد ہو گئے, کافر ہو گئے. جب کوفے کی مسجد آئے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, پھر وہی جنت نظیر منظر, 2 میں سے 1 کافر ہو گیا, 1 بچا. یہ ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر تو وہ شخص امام کی منزلت سننے کا متحمل نہ ہو سکا اور بے ہوش ہو گیا اور اٹھا تو کہا مولا مجھے یاد نہیں کچھ کیا جیسے آئی سی یو میں کسی کو ہوش آئے نا تو کہ میں کہاں ہوں, کون لایا مجھے, کیا ہوا میرے ساتھ. تو مولانا کا اچھا ہوا اس کو یاد نہیں ہے. تو وہ بردباری اور وہ تحمل, وہ کیپیسٹی, وہ ظرف پیدا کریں اپنے اندر, پھر آپ کے اندر جسے کہتے ہیں ایمان آئے گا. خیر بات چلی تھی اس پہ کہ غیر معصوم کا واقعہ سن کر آدمی کے اندر ایک چستی پھرتی, ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی تو غیر معصوم ہیں, یہ بھی تو ہماری طرح ہیں, تو ہم کیوں نہیں اس تک پہنچ سکتے. بھائی سلمان فارسی, ابو ذر, مقداد تو غیر معصوم ہے نا, تو لیٹس ٹرائی. نہیں پہنچ پائے تو 90%, 80%, 70%. کبھی آپ نے امتحان دینے سے انکار کیا ہے؟ امی ابو سے کہا ہے کبھی کہ بھائی میں اچھے مارکس تو لا نہیں سکتا, 100% تو لا نہیں سکتا, امتحان دینے کا کیا فائدہ؟ کبھی کہا ہے آپ نے؟ اور امتحان دینے سے آپ نے انکار کر دیا, میں نے امتحان دے رہا 100% تو آئیں گے نہیں میتھمیٹکس میں, اور میں تو آئیں گے نہیں. لیکن آپ ٹرائی کرتے, گو فار دا بیسٹ, پریپیئر فار دا ورسٹ. یہ کہتے ہیں نا کہ ورسٹ کے لیے تیار. بہرحال حارثہ ایک صحابی رسول تھے, انصاری خزرجی, قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا. تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا صبح فجر کے بعد کہ کیف اصبحتم, اور تم نے کس حال میں صبح کی. اچھا ہم ملتے ہیں کسی سے, ہم کیا کہتے ہیں اور بھائی کیا حال ہے, کہاں رہ رہے ہو آج کل, کیا وہ گلشن شوٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے, ابھی تک وہیں پہ رہو, وہ گاڑی تمہاری کون سی ہے, چینج کی کہ نہیں کی, اور کہاں جاب کرو, جاب چھوڑ دو بھائی, اس میں اتنا اسکوپ نہیں ہے. تو ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے, بھئی آپ ماشاءاللہ کیا کر رہی ہیں, خیریت سے ہیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا کپڑا کہاں سے لیا, ذرا درزی کا, مجھے کہاں سیل لگی مجھے بتا, آپ کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کبھی یہ بات ہوئی کہ آپ کا ایمان کس حالت میں ہے, آپ کی روزی کیسے گزر رہے ہیں؟ تو جواب کیا آتا ہے, بہت مشکل, بہت گرمی ہے, بہت پیاس لگتی ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ماشاءاللہ بہت ایمان کے ساتھ گزر رہے ہیں اور ذکر و اذکار ہو رہا ہے, بس یہ ہو رہا ہے کہ بڑی مشکل گزر رہے ہیں کہ وہ شوہر کی الگ فرمائش ہوتی ہے, بچوں کی الگ فرمائش ہوتی ہے, مطلب یہ اسی میں ہی عبادت بھی بہت معذرت کے ساتھ وہ دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو کیا روزہ, کیا تقویٰ. تو سخت دروس, سخت باتوں کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ رمضان قریب آ رہے ہیں. رمضان کے علاوہ سننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو حارثہ, جناب حارثہ
اس سے پوچھا کیفا اصبحت ہو، کس حالت میں تم نے صبح کی. اب وہ دیکھیں آپ ان کا جواب بھی دیکھیں، ہماری طرح کا جواب نہیں کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے، حلوہ پوری کا ناشتہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، چلے آئیں چلتے ہیں کہیں کھا کے آتے ہیں، یا نہاری. کیفا اصبحت ہو کیا جواب دیا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں ایمان کی منزل پر ہوں. دیکھیں یہ بہت بڑا جواب ہے، رسول کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے بھی ہم نہیں کہہ سکتے. میں اس وقت مومن اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں، کہہ سکتے ہیں آپ، کر بھی رہے ہوں. کہیں سے جواب سوال پوچھ لیا، کراس کوسچن، رسول نے پوچھ لیا کراس کوسچن، کیا علامت ہے، یعنی کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ تم حالت ایمان میں ہو. تو حارثہ نے کہا کہ یہ ایمان مجھے صبح بھوکا رکھتا ہے، رات کو جگاتا ہے. جیسے عشق مجازی کے لیے ہوتا ہے نا، دن میں بھوک نہیں لگتی، رات میں نیند نہیں آتی، تو عشق حقیقی ہی میں ہوتا ہے بہتر. اصل یہ جو عشق مجازی میں لوگ لے گئے کہ انسان کو فکر ہی نہیں ہوتی. جیسے امتحان کی بات لے لیں آپ، امتحان میں امی کہتی ہیں بیٹا کیا کھاؤ گے، امی کچھ بھی پکا دیں، اس وقت تو دماغ کام نہیں کر رہا، امتحان دماغ میں. بیٹا سو جاؤ، امی کیا کروں، نیند ہی نہیں آتی، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سوتا ہوں. وہی امتحان والی کیفیت. تو ایمان جب آئے گا نا تو انسان کو بھوک نہیں لگتی. اس سے پوچھو کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کہاں جاؤ گے، کہیں بھی چل لو، کچھ بھی دے دو، مطلب وہ فکر نہیں ہوتی. بس یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بندہ کہہ لے. تو رسول نے کہا کہ کیا اس کی اور علامت بھی ہے کوئی. تو اب دیکھیں آپ جواب دیکھیں کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے. تو حارثہ نے کہا کہ اس وقت جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں جنت کے باغوں کو اور جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوں. اس وقت جب while I'm talking to you I am observing جنت اور جہنم کو میں دیکھ رہا ہوں سامنے. یعنی جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو دیوار ایسی نظر آ رہا ہے آپ کو، اس طرح حجابات ہٹ جاتے ہیں. مثال ایکس رے مشین حجابات ہٹا دیتی ہے نا، گردے کا پتھری بتا دیتی ہے، فریکچر بتا دیتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے. لیکن آپ کی آنکھوں میں ایکس رے والی وہ آ جائے تو حجابات ہٹ جائیں گے. تو وہ حجابات جسے کہتے ہیں کہ وہ وائپر چلاتے ہیں نا گاڑی میں تو شیشہ صاف ہوتا ہے، تو ہم توبہ کا وائپر نہیں چلاتے اپنے دل سے کہ ہم جو ہیں وہ حجابات کو ہٹائیں. جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو میں جنت کے باغوں کو جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر قریب آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے آس پاس موجود منافقین کے نام بھی بتا دوں. بتائیں آپ. رجب علی خیاط ابھی گزرے ہیں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، پچھلی صدی میں دل کا حال بتا دیا کرتے تھے. تم نے کل شام 5 بجے فلاں مقام پر یہ گناہ کیا تھا، تم پرسوں فلاں جگہ پہ تھے، تم نے فلاں سے یہ غلط بات کی تھی. ایک دفعہ وہ باہر گئے، بازار جا رہے تھے، رستے سے ہی واپس آ گئے بھاگ کے، خوف زدہ ہو کے. بچہ نہیں آ جاتا کسی کو دیکھ کے. کہا آپ کیوں آ گئے؟ کہہ لیں گے مجھے رستے میں کوئی ایک انسان نظر نہیں آیا، سارے جانور کی شکل. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی اصل شکل، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم انسان کو دیکھ کے پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ اندر سے اس کی نیت کیسی ہے. فیشل ایکسپریشن آج کل تو سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے، یا گفتگو سے پہچان لیتے ہیں کم از کم. بہرحال تو آپ کہیں تو میں ان منافقین کے نام بھی بتا دوں جو آپ کے آس پاس ہیں. رسول نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. پھر کہا یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں. وہ تو کس مقام پہ پہنچا ہوا تھا وہ شخص، وہ کیا دعا کروائے. ہم ہوتے تو کہتے ہیں رسول اللہ دعا نہیں کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں کسی کے لیے دعا کر دوں. تو وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت دے. اور کچھ ہی عرصے بعد وہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت کی موت کو گلے لگایا. تو یہ حارثہ غیر معصوم قبیلہ خزرج کے. ہم بھی اس منزل پہ پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے کوئی بات نہیں، رستہ تو شروع کر سکتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ان کو کامیاب کریں گے. یہ نہیں کہا جو کامیاب ہوگا اس کو انعام دیں گے. تم جد و جہد شروع کرو، نہیں بھی پہنچے تو ہم ٹک کر لیں گے اور پاس کر دیں گے. جب تم آؤ گے تو ہم تم کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے. یہاں امتحان دیے بغیر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں آپ ممتحن کو کہیں میں آ رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں امتحان میں بیٹھا بھول گیا، کہہ سکتے ہیں یہ جواز کہ مجھے پاس کر دیں آپ پلیز، سرٹیفکیٹ دے. کوئی نہیں دے گا، اللہ دے دے گا، صرف محنت پہ دے دے گا. کوشش کریں
بڑی بڑی ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑی بڑی دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آیت اللہ بہجت سے بھی آگے بڑھا دے معرفت میں. ہم نے کہا اتنی بڑی دعا, لیکن کیا ہوا؟ آگے نہیں بڑھائے گا تو برابر نہیں تو ان کے پیچھے نیکسٹ یعنی 100% نہیں تو 90-80. کیا ہے اس میں کہ آپ بڑے بڑے علماء کا نام لیں, شیخ مرزا انصاری جیسا علم مجھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معصومین کے بعد سب سے زیادہ علم کے حامل تھے, تو کیا اس میں حرج ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں معصومین تو بیچ میں نہیں آ رہے نا, ان کی نعوذ باللہ قدر و منزلت کم نہیں ہو رہی, گستاخی نہیں ہو رہی, لیکن جو غیر معصومین ہیں ٹاپ پر ہیں ان کو تو آپ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. کچھ نہیں تو ان کے پیچھے ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. یہ تمام علامات خود آپ کے اپنے سے متعلق تھیں. اب 2 علامات اور دیکھ لیجئے جو آپ کے اور خدا سے متعلق ہیں. کسی بندے کا ایمان اس وقت تک پختہ اور صادق نہیں ہو سکتا جب تک وہ وثوق و اطمینان کی اس منزل تک نہ پہنچ جائے کہ جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ باوثوق ہو جو خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. عجیب حدیث ہے, یعنی پہلی مرتبہ لگتا ہے امپریکٹیکل بات ہے. بھئی میرے ہاتھ میں موبائل ہے, میرے ہاتھ میں چشمہ ہے, میرے ہاتھ میں مائک ہے, ٹھیک ہے, جو دوسرے کے ہاتھ میں پینسل ہے, قلم ہے, کاپی ہے, میں یہ کہوں کہ جو میرے پاس ہے وہ کچھ نہیں ہے, یہ جو ان کے پاس ہے یہ میرے پاس آ جائے گا. اچھا یہ تو میں دیکھ رہا ہوں, جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ استعمال بھی کر رہے ہیں, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. سیمپل اور ٹیسٹ تو بہت دور کی بات ہے. جب یہ منزل پہنچ جائے نا, یعنی زہد یہی ہے نا کہ زہد یہ نہیں کہ تم چیزوں کے مالک نہ بنو, زہد یہ کہ تم چیزیں تمہاری مالک نہ بنیں. آپ کے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, سواری ہے, بینک بیلنس ہے, لیکن اگر یہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے کوئی بات نہیں, سو واٹ. جان بھی چلی جائے, جان دی ہوئی اس کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں جو اللہ کے پاس ہے مجھے یقین ہے اللہ مجھے دے گا, اس قربانی کے عوض اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا. مکان میں جس مکان میں بھی آپ رہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ نہ کچھ فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں, فلاں مکان میں شفٹ ہو جائیں. آپ موبائل لیتے نہیں ہیں, 6 مہینے کے بعد آپ کا دل بھر جاتا ہے. آپ لباس لیتے نہیں ہیں, 2-3 مرتبہ پہن کے آپ کہتے نہیں میں دوسرا لباس. تو کوئی چیز ایسی بتا دیں کہ جس کو لے کر, جس کو اپنا کر, جس کو استعمال کر کے آپ نے عمر بھر کا سکون پا لیا ہو. بھئی آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہتے, والدین اڑ جاتے ہیں, اولاد بچھڑ جاتی ہے, دوسری جگہ شفٹ ہو جاتی ہے, بعض اوقات شریک حیات وفات پا جاتا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے ناقص ہے چیزیں, جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ ناقص ہیں, ناقص نہیں ہیں تو عارضی ہیں. دو فالٹ ہیں دنیا کی چیزوں میں, یا تو ناقص ہیں, آپ نے جو کپڑا لیا اس کا رنگ اتر گیا, دھاگا نکل آیا, موبائل لیا ٹوٹ گیا, یا پھر عارضی ہیں, آج ہیں کل نہیں. صحت, جوانی, طاقت, منصب آج ہے کل نہیں ہے. لیکن اللہ کے پاس جو ہے ہم فیہا خالدون, آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رسول سے اتنا عجیب سوال کسی نے پوچھا, اے رسول اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے, جس کو کرنے سے میں لوگوں کے درمیان بھی معزز بن جاؤں اور اللہ کے نزدیک بھی معزز بن جاؤں. حالانکہ آپ نے سنا ہوگا, احادیث میں بھی ہے کہ دنیا کی ترقی آخرت کی تنزلی, دنیا کی عزت آخرت کی بدنامی ہے نہیں ہے. لیکن اس نے سوال کتنا عجیب پوچھا کہ لوگ بھی عزت کریں اور اللہ بھی عزت کرے, یعنی اللہ بھی مجھے چاہے اور پسند کرے, لوگ بھی پسند کریں. اور کتنی آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا. آج سے آپ رسول نے کیا کہا, اگر تو چاہتا ہے لوگوں میں بھی عزیز ہو جائے, اللہ کے نزدیک بھی عزیز ہو جائے, تو جو لوگوں کے ہاتھ میں اس سے بے نیاز ہو جا, جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا نیاز مند ہو جا. جو لوگوں کے پاس ہے اس کو للچاتی نگاہ سے نہ دیکھیں. ہمیں ڈریس اور ڈریس کی تعریف آپ اتنی کر رہے ہیں کہ وہ جھنجلا جاتا ہے سامنے والا. موبائل کی تعریف آپ اتنی کر رہے ہیں کہ آپ نے بتا دیا فلاں جگہ پرنسپل ہوں میں, فلاں جگہ میں بڑے عہدے پر ہوں, تو آپ اس کے آگے پیچھے
آپ دیکھیں وہ آپ سے جان چھڑا لے گا. تو لوگوں کی جو باس ہیں بے نیاز ہو جائیں کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے. ہمارا ہاتھ ملانا امام مرگا مسجد مجلس محفل میں ہمارا ہاتھ ملانا بتا دیتا ہے کہ ہم کس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. یعنی پیسے والے کو, کسی بڑے منصب والے کو, جس سے کوئی کام نکلوانا ہو, اس سے کتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں ہم. جو عام آدمی ہوتا ہے وہ ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے اور ہم رخ موڑ رہے ہوتے ہیں, بھئی یہ آگے اب یہ کچھ مانگ لیں گے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ہاتھ ملانا, امام زین العابدین اس سائل کا ہاتھ چومتے تھے جو مانگتا تھا کہ تو وسیلہ بن گیا میرے اور خدا کے درمیان, کہ مال تو پہنچے گا. بہرحال تو بات کیا ہو رہی تھی؟ جو اللہ کے پاس ہے اس کا نیاز مند ہو جا, رغبت کر, اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا کہ ملے ملے نہ ملے مجھے نہ پوچھنا ہے نہ فکر کرنی ہے. تو یہ ہے جب آپ ایمان کی منزل کو پہنچ جائیں گے. ایک اور حدیث, ایمان کا مضبوط ترین پایا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دوستی اور اللہ کے راستے میں دشمنی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ موسیٰ نے کہا نماز. کہنا وہ تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ مجھے خدا مانتے ہو. روزہ وہ تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ وہ جہنم کے لیے ڈھال ہے. اچھا صدقہ وہ تو قیامت میں تمہارے لیے روشنی بنے گا. حالانکہ یہ تمام چیزیں نیکیاں ہیں, میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا آپ ہی بتا دیں آپ کے لیے کیا چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا میرے لیے دوستی, میرے لیے دشمنی. میرے لیے دوستی, میرے لیے دشمنی. وہ شخص تھا نا, وہ لڑ رہا تھا, مولا علی سے تلوار گر گئی. مولا نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ مولا اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہو آپ کی تو پھر میں بتاؤں آپ کو میں کتنا شجی ہوں. مولا نے اسی وقت تلوار دے دی. دشمن تھا اب دوست بن گیا. بھائی دوست کو ہی تو دیں گے آپ تلوار, اور یہاں تو کہہ رہے ہیں آپ لو مارو مجھے. یعنی کتنا بڑا دوست ہوگا, قریب ہوگا. انہوں نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی, آپ نے مجھے تلوار دے دی, ابھی تو آپ تلوار لے کے مجھے مارنے کے لیے تیار تھے. کہنا پہلے تو دشمن بن کے آیا تھا, اب سائل بن کر آیا. یعنی پہلے بھی خدا کی رضا کہ مجھے مارنا کیونکہ خدا نے کہا ہے, اب وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو خدا نے کہا دے دو. میں خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں کیوں خدا نے کہا ہے نماز پڑھو, قیام کرو, رکوع کرو, سجود کرو, اور رکوع میں کوئی مانگنے آ جائے تو اللہ ہی یہ چاہ رہا ہے کہ میں انگوٹھی دے دوں. میں نہیں چاہ رہا ہوں, وہ نہیں مانگ رہا ہے, اللہ یہ چاہ رہا ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ رکوع کرو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انگوٹھی دے دو. لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی اٹینشن ہی نہیں تھی اس طرف, کہ اٹینشن تھی. جب گاڑی چلانے والا بیک ویو مرر میں پیچھے دیکھ لیتا ہے کہ پیچھے گاڑی ہے کہ نہیں, تو اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا معلوم نہیں کی جا سکتی اللہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے. تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک اور عبادت کے اندر عبادت مولا علی نے کی ہے. درود پڑھتے محمد والے محمد. اب جو لوگوں سے متعلق ہیں, بس دو باتیں پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ہوئی. لوگوں سے متعلق جو معاملات ہیں, اثرات ہیں, علامتیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ میں ایمان ہے کہ نہیں, کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو. آپ نے سنی بھی ہوگی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرے. ہم کیا کرتے ہیں, امی آپ نے اس کو ٹوکا نہیں, ارے ذرا صبر کرو ایک کھٹا ٹوکوں گی, میں کھٹا اس کی کلاس لوں گی. امی اس نے یہ کر دیا, ارے تم فکر نہ کرو ذرا فلاں کو آنے دو, چھٹیوں پہ آ رہے ہیں نا وہ سعودی عرب سے, اس کا شوہر آ رہا ہے نا, میں وہ ایک دم سے فائل کھلتی ہے, تو نے فلاں دن یہ کیا, فلاں دن یہ کیا, فلاں دن یہ کیا. یہ حدیث ہے. ایک اور اس کے بعد کہ کوئی شخص کسی کو دین کی بنیاد پر بھائی بنائے اور پھر اس کی غلطیوں اور لغزشوں کو صرف اس لیے جمع کرتا رہے کہ ایک دن وہ اس کے منہ پر دے مارے گا. یہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں بہت معذرت کے ساتھ خواتین کو بہت زیادہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں مقام پر اس نے یہ کہا تھا, فلاں مقام پر یہ کہا تھا, فلاں کی شادی میں اس نے اتنے دیے تھے اب ہم بھی اتنے دیں گے. مطلب یہ تمام کہ منہ پہ دے مارے. رمضان آ رہے ہیں نا, امام سجاد کیا کرتے تھے رمضان میں, آخری دنوں میں, آخری شب قدر کی راتوں میں جو مغفرت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے, ایک ایک نوکر کو, ملازم کو, غلام کو, کنیز کو بلاتے تھے.
تم نے اس دن یہ کیا تھا، اچھا پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر کیا کہتے تھے کہ منہ پہ دے مارتے تھے، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا کہ اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ وہ تو خیر معاف شدہ تھے، تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی چیزوں کو جمع کریں اور معاف کر دیں، نوٹس ہی نہ کریں؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب ایک ٹیسٹ ہے اس وقت آپ کو جانچنے کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کے درمیان ایمان ہے کہ نہیں۔ آیت اللہ عراقی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ شیخ جعفر شوستری درس میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ مرزا انصاری کے، اور ممبر سے بالکل ممبر کے پائے سے چمٹے ہوئے عبد الکریم حائری بیٹھے، شیخ جعفر شوستری نے بیان کیا کہ عبد الکریم حائری پائے سے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ حوض قم کے بانی، کس کے درس میں؟ شیخ جعفر شوستری کے۔ تو شیخ جعفر شوستری نے کہا کہ اب میں آپ سے کچھ باتیں کرنے والا ہوں جس میں قرآن کی آیات بیان کروں گا، اگر آپ کا ایمان بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان ہے، اور آپ کو ایمان نہیں بڑھا تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ تو عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ میں فوراً ٹھٹک گیا کہ اگر ایمان نہ بڑھا تو کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے میرے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ بتائیں اتنے بڑے بزرگ حوضہ علمیہ قم کے بانی، تو کہہ رہے اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا شیخ جعفر شوستری نے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ انفال آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین تو صرف وہ ہیں انما مومنین تو صرف وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اس کی یاد، اس کے ذکر سے دہل جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ کہ جب انہوں نے درس دیا، شروع کیا، قرآن کی آیت پڑھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو آپ کو اور ہم کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ہمیں فوراً پتہ چل جاتا آج بخار جیسا فیل ہو رہا ہے، ٹیمپریچر تھرمومیٹر نہیں لگاؤ، آ تو نہیں رہا لیکن ہمیں فیل ہو رہا ہے۔ تو جب بخار فیل ہو سکتا ہے تھرمومیٹر میں نہیں آتا، آپ کو ایمان کیوں نہیں فیل ہوتا؟ اگر جو یہاں بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں ان باتوں کو سن کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے تو ایک خوشخبری آخر میں سنتے جائیے۔ بارے میں کیا بتایا قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ کے ذکر سے دل دہل جائے، آیت سن کر ایمان میں اضافہ ہو۔ اگر آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو ایک خوشخبری سنیں، ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اس کو آج نیند نہ آئے یہ حدیث سن کر۔ رسول نے اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر کہا تمہیں معلوم ہے ایمان کے حوالے سے عجیب ترین لوگ کون ہیں؟ ایمان کے حوالے سے عجیب ترین لوگ کون ہیں؟ تو اصحاب نے کہا فرشتے۔ تو رسول نے کہا یہ کون سی بڑی بات، فرشتے تو ہر وقت اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب پھر سوچا انہوں نے کہا کہ انبیاء۔ رسول نے کہا یہ کون سی بڑی بات، ان پہ تو وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر سوچا، پھر ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہم لوگ یعنی اصحاب رسول، آپ کے صحابہ۔ تو رسول نے کہا یہ کون سی بڑی بات، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو رسول نے کہا، پھر لوگوں نے کہا کہ کون لوگ؟ تو رسول نے کہا وہ لوگ جو کتابیں پڑھیں گے اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو مبارک ہو آپ اور میں ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو کتابیں پڑھ کر اور سن کر اللہ پہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و آبان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔